صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله وبلده، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذته، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے دو بہت پیارے نام ہیں، ایک مصطفیٰ اور دوسرا مجتبیٰ۔ ان دونوں ناموں میں معنوی طور پہ قرب اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ ہم اس کو آسان الفاظ میں یوں ترجمہ کرتے ہیں: چنا ہوا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد آدم میں سے مقامات رفیعہ اور مراتب عالیہ کے لیے چن لیا گیا تھا، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے چنا گیا تھا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتفاقیہ طور پہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور خود بخود ایک جماعت بن گئی، نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اپنی کامل حکمت کے تحت اولاد آدم میں سے قیمتی نفوس کو منتخب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اعزاز ان کو عطا فرمایا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں میں، خواہ وہ انگریزی تعلیمی ادارے ہوں یا دینی تعلیمی ادارے ہوں، وہاں پہ معیار کو بلند کرنے کے لیے باقاعدہ انٹری ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، داخلے کا امتحان لیا جاتا ہے، پھر چنے ہوئے طلباء کو منتخب کیا جاتا ہے، پھر ان کو اپنے ادارے میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے چن لیا گیا تھا کہ کیا یہ بندہ میرے نبی کی صحبت کی اہلیت رکھتا ہے؟ کیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ صحابیت کا اعلیٰ مرتبہ اس کو عطا کیا جائے؟ اور کیا یہ بندہ صحابیت کے اعلیٰ مرتبے کے جملہ مقتضیات کو پورا کر سکے گا؟ اس معیار پر پورا اتر سکے گا؟ اس انداز سے اللہ رب العزت نے اولاد آدم پر نظر ڈالی، ایک ایک بندے کو دیکھا، پھر جو ان کو پسند آیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب حبشہ کی سرزمین پہ نظر ڈالی
تو حضرت بلال پسند آئے. بلال کو حبشہ سے اٹھایا اور کیا اسباب اختیار کر کے اور کیا طریقے بنا کے راستے بنا کے محبوب کے قدموں میں حضرت بلال کو پہنچا دیا. جب فارس پہ نظر ڈالی تو حضرت سلمان فارسی نظر آئے کہ یہ ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے, یہ میرے محبوب کی صحبت کے لیے فٹ رہے گا. چنانچہ حضرت سلمان فارسی کو وہاں سے اٹھایا اور محبوب کے غلاموں میں شامل فرمایا. پھر جب روم پہ نظر ڈالی تو حضرت صہیب نظر آ گئے کہ یہ میرے محبوب کی صحبت کے لیے بالکل صحیح ہیں. تو حضرت صہیب کو روم سے اٹھایا اور محبوب کے قدموں میں پہنچا دیا. یمن پہ نظر ڈالی تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نظر آئے, ان کو وہاں سے اٹھا کے اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اول گواہ تھے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ثمر اور اثمار کہلائے جاتے ہیں. جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, اسی طرح کسی بھی نبی کی نبوت کی صداقت اور ان کی رفعت کا اندازہ ان کے ساتھیوں سے لگایا جا سکتا ہے. اور عام طور پہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں 1,24,000 انبیاء کے کمالات کو جمع فرمایا تھا, جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی کمالات بنایا تھا. پھر آپ علیہ السلام کی ذات سے حضرات انبیاء کرام کو کمالات مل چکے تھے. گویا کہ آپ علیہ السلام کی ذات سے ایک ایک نبی کو کمال نصیب ہو گیا. ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے انبیاء کے لیے کمالات کا مجموعہ اور منبع بن گئی, دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سارے صحابہ کے لیے کمالات کا مرکز اور منبع ثابت ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے سب سے پہلے کمالات کا اخذ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تصدق اور توفیل سے پھر 1,24,000 صحابہ کرام کو کمالات ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کے بالکل پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پانی کی طرح کوئی چیز اوپر سے گر رہی ہے, اور پھر وہ سیدھی آ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات پہ گرتی ہے. پھر اس کی کچھ چھینٹے میرے اوپر بھی گر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کی نبی میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جی ہاں, علوم نبوت اور کمالات نبوت کا سب سے بڑا محور اور مرکز ابو بکر صدیق کی ذات ہے. پھر ابو بکر صدیق کی ذات میں باقی ساتھیوں کو کچھ کمالات اور کچھ صفات ودیعت کر دی گئی ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے انبیاء کے درمیان سورج کی طرح, باقی انبیاء ستاروں کی طرح, اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کی ذات باقی صحابہ کے درمیان سورج کی طرح ہے کہ باقی صحابہ کو سیدنا صدیق اکبر کے تصدق اور طفیل سے یہ کمال نصیب ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی نسل ہیں. حضرت عمر کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے, لیکن وہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اس فقیر کی نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کمالات ملے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے تصدق اور طفیل سے ملے تھے. تو اگر حضرت عمر کے کمالات حضرت ابو بکر کے طفیل سے تھے تو پھر حضرت عثمان, حضرت علی اور عشرہ مبشرہ اور تمام حضرات کے کمالات حضرت ابو بکر کے وسیلے سے اور واسطے سے ان کو نصیب ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ معلوم کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہی ہمارے لیے کافی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الله العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فرمایا الا تنصروه اگر تم لوگوں نے رسول اللہ کی مدد نہیں کی فقد نصرہ اللہ تو اللہ نے خود اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ خود اتر کے زمین پہ اپنے محبوب کی مدد نہیں کر چکے تھے بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور کی مدد کے لیے منتخب فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی مدد کی, یعنی میں نے اپنے خاص بندے ابو بکر کو رسول اللہ کی مدد پر مأمور کیا. یہ ابو بکر کی مدد ایسی ہے جیسا کہ میں رسول اللہ کی مدد کر رہا ہوں. یعنی بندہ کوئی کام کرے اور اللہ کہے کہ یہ میرا کام ہے, یہ میں نے کیا ہے, یہ بندے کی کام کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے. بندے کے کام کی قبولیت کی دلیل ہے کہ بندہ کوئی کام کرے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں مٹھی میں مٹی لے کے کفار کی طرف پھینکی تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. ظاہر میں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ پھینک رہے تھے, حقیقت میں پھینک رہا تھا. سبحان اللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا قرار دیا, اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا ہے کہ میں نے مدد کی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا لقب تھا سیف اللہ. مقصد یہ کہ جو کام اللہ تعالیٰ تلوار سے جو کام اللہ نے تلوار سے لینا تھا وہی کام اللہ نے حضرت خالد بن ولید سے لیا تو وہ سیف اللہ بن گئے. جو کام اللہ نے اپنے کلمہ کن سے لینا تھا وہی کام اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیا تو وہ کلمۃ اللہ بن گئے. اسی طریقے سے جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ حضور علیہ السلام کے لیے کرنا تھا وہی کام سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے, گویا کہ وہ نصر اللہ بن گئے. وہ اللہ کی مدد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روئی زمین پر وجود پائے گئے ہیں. اللہ نے ان کو اپنے رسول کی مدد کے لیے منتخب کیا تھا. اب مدد کیسی کی تھی توجہ کریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی مدد سب سے پہلے جو کی تھی وہ تصدیق کی صورت میں کی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی تصدیق کی. یہ مدد کے لیے سب سے پہلا قدم تھا اور اس وقت رسول اللہ کی تصدیق کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اپنی ذات کو خطرے میں ڈالنے کی مترادف تھا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اس آیت کا اولین مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. والذی جاء بالصدق, وہ پیغمبر جو سچائی لے کے آیا, وصدق به, اور وہ صحابی جس نے رسول اللہ کی تصدیق کی. گویا کہ ابو بکر صدیق جب ایمان لائے تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ والذی جاء بالصدق, جو سچائی لے کے آیا, اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وصدق به, جس نے اس سچائی کی تصدیق کر لی, اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. اور میں نے بتا دیا کہ اس وقت رسول اللہ کی تصدیق کرنا کوئی آسان نہیں تھا. انتی پیروی, بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ کی پیروی کرنا اور تصدیق کرنا, یہ سیدنا صدیق اکبر کا خاصہ تھا. حالت یہ تھی کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو صبح کے وقت ابو جہل سے ملاقات ہوئی. ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تو مانتا نہیں ہے, ہشام نام تھا, تو مانتا نہیں ہے. عمر نام تھا, ہشام تو اس کے بھائی کا نام تھا.
اچھا عامر تو مانتا نہیں ہے، حالانکہ میں رات کے وقت مسجد اقصی گیا تھا، تو مسجد اقصی کے بعد میں پھر آسمانوں پہ گیا تو میں نے جنت کی سیر کی، تو اللہ سے ملاقات کی، انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ ابو جہل نے کہا کوئی ماننے والی بات ہے؟ ایک رات میں مسجد اقصی چلا گیا، پھر آسمانوں پہ گیا تو واپس آ گیا، اور ایک رات ابھی گزری بھی نہیں تھی، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ ابو جہل کا یہ خیال تھا کہ یہ اتنی غیر معقول بات ہے کہ اگر میں یہ بات اس کے پکے پرانے ساتھی ابو بکر سے بھی کہہ دوں گا تو بھی انکار کر جائے گا۔ تو خوشی خوشی بھاگا بھاگا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچا اور ابو بکر سے کہنے لگا کہ ابو بکر پتہ ہے آج آپ کے دوست نے کیا نئی بات کی ہے؟ پوچھا کیا کہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی چلا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا تو انبیاء سے ملاقات ہوئی، تو جنت کی سیر کر لی، جہنم کا دور سے میں نے نظارہ دیکھا، اللہ سے ملاقات ہوئی، ہے کوئی ماننے والی بات؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے رسول اللہ کی زبان سے سنا، انکار کر لیا، اور ابو بکر صدیق نے ابو جہل کی زبان سے سنا اور تسلیم کر لیا۔ یہ ایسے صدیق تھے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، کچھ صحابہ کرام اور بھی موجود تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں سے تشریف لا رہے تھے، اپنی چادر اٹھائی ہوئی تھی اور ہیئت عجیب تھی۔ دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اما صاحبکم ھذا فقد غامر، یہ جو تمہارے صاحب نظر آ رہے ہیں لگتا یہ ہے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کر کے آ رہے۔ جب وہ قریب آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا، میرا اور عمر کے درمیان کوئی باتوں پہ جھگڑا ہوا، باتوں میں ذرا تیزی آئی، تو پھر حضرت عمر میرے سے ناراض ہو گئے اور وہ اپنے گھر کی طرف چلے، تو میں پیچھے جا رہا تھا، میں معافی مانگ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، لیکن حضرت عمر نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، میں باہر کھڑا رہا۔ اب حضرت عمر اس وقت پھر موجود تھے مجلس میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پہ غصے ہو گئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے کہ اللہ کی نبی میری غلطی تھی، اللہ کی نبی غلطی میری تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَأَنْتُمْ تَارِكُونِ صَاحِبِي، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ تو قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ جس وقت میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا تم لوگ کہتے تھے کذبتا، تم نہیں مان رہے تھے، اسی وقت ابو بکر نے مجھے کہا تھا کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا ہے، اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ یعنی اولین زمانے میں جب میری نبوت کو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں تھا، اس وقت ابو بکر نے میری نبوت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ان کے میرے اوپر احسانات ہیں اور تم ان کو اس انداز سے میرے موجودگی میں تم سلوک کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بات فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی اپنی گائے پر سوار تھا اور کہیں لے کے جا رہا تھا، تو اس نے گائے کو کوڑا مارا، تو گائے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور گائے نے کہا کہ ایک تو میرے اوپر سواری کر رہے ہو، ایک مجھے مار رہے ہو، حالانکہ مجھے تو زمین میں ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھے لوگوں کی سواری کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ یعنی ایک تو آپ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ مجھ پہ سواری کر رہے ہیں، حالانکہ سواری کے لیے تو اونٹ اور گھوڑا ہے، مجھے تو ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اوپر سے مجھے مار رہے ہو۔ جب یہ بات کر لی تو بعض منافقین تھے مجلس میں، کہنے لگے سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ، گائے بھی کوئی بات کر سکتی ہے، گویا کہ تو کہتے ہیں گائے بول پڑی، گائے بھی بول سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فإنی أؤمن بهذا وأبو بکر وعمر، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی اس پر ایمان ہے، عمر کا بھی اس پر ایمان ہے۔
اور راوی کہتے ہیں کہ وما ہما ثما، ابو بکر بھی وہاں موجود نہیں تھے، عمر بھی وہاں موجود نہیں تھے، لیکن حضور کو اتنا اعتماد تھا اپنے ساتھیوں پر کہ تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے، میرا ابو بکر اس پر ایمان رکھتا ہے، میرا عمر اس پر ایمان رکھتا ہے، حالانکہ وہ دونوں حضرات اس وقت موجود نہیں تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی چرواہا تھا تو بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا، ایک بکری اٹھا کے لے کے جانے لگا، لیکن چرواہا پیچھے پیچھے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس بھیڑیے سے بکری چھڑا لی۔ بکری چھڑا تو لی، لیکن بھیڑیا بول پڑا کہ آج تو نے یہ بکری مجھ سے چھڑائی ہے، لیکن جس دن اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا اور میں ہی بکریوں کو چرانے والا ہوں گا، اس وقت کون چھڑائے گا مجھ سے؟ اب جب بھیڑیے نے یہ بات کر لی تو مجلس کے اندر منافقین کہنے لگے واہ سبحان اللہ ذبن یتکلم، سبحان اللہ بھیڑیا بھی بات کرتا ہے، گویا کہ بھیڑیا کیسے بولتا ہے؟ منافقین نے یہ بات کر لی۔ حضور نے فرمایا کہ ان لم تؤمنون، اگر تم ایمان نہیں لاتے فإنی أؤمن بهذا وأبو بکر وعمر، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی اس پر ایمان ہے، عمر کا بھی اس پر ایمان ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ان دو ساتھیوں پر اتنا اعتماد تھا کہ اگرچہ وہ موجود نہیں ہیں پھر بھی ان کا اس بات پر ایمان ہے۔ تو سب سے پہلی مدد آپ نے ابو بکر صدیق نے یہ کی کہ جس وقت کوئی رسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کرنے والا نہیں تھا، اس وقت انہوں نے رسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ دوسری مدد انہوں نے یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ذات پر اپنا مال بے تحاشا خرچ کر لیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنا مال بچایا نہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، میرے اوپر اپنی صحبت اور مال کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے احسانات مجھ پہ سب سے زیادہ ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ما من اصحابی ما من احد من اصحابی عندی ید الا کافیتہ، میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کا مجھ پر احسان ہے تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، ما خلا ابی بکر، ابو بکر کے علاوہ، کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہ اتار سکا، فإن اللہ یکافئ بها یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن ادا کریں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکا، ان کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں۔ تو مال کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال پیش کر لو، تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی تھے کہ وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر میں جو کچھ مل گیا سارا کچھ بگڑی بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا ترکت اسم اللہ و نبیہ، میں نے اللہ و رسول کا نام گھر میں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، سارا کچھ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ یعنی حیران ہو جاتا ہے کہ ایثار اور قربانی کہ اعلیٰ مثال رقم کر دی، اور یہ پورا خاندان پورا گھرانہ ایسا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نابینا تھے، اس وقت موجود تھے، نابینا تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو فرمایا کہ گھر میں جتنے پیسے ہیں درہم اور دینار ہیں وہ سارے کے سارے تھیلے میں بند کر دو اور یہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے، وجہ یہ ہے کہ راستے میں کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 2 اونٹنیاں پہلے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پالی ہوئی تھی اسی مقصد کے لیے کہ ہم ہجرت کے سفر میں استعمال کریں گے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کا سامان تیار کر رہے تھے، تو آپ کا مشکیزہ باندھنے کے لیے
اور آپ کا توشادان تھیلا باندھنے کے لیے جس میں توشا ڈالا جاتا ہے وہ چمڑے کا تھیلا ہوا کرتا تھا، وہ تھیلا باندھنے کے لیے گھر میں ڈوری نہیں تھی. ہم نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ڈوری نظر نہیں آئی. اس وقت پھر مجھے جب کچھ نظر نہیں آیا تو میں نے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک ٹکڑے سے میں نے رسول اللہ کی مشکیزے کا منہ باندھ لیا اور دوسرے ٹکڑے سے میں نے اس توشادان کے تھیلے کا منہ باندھ لیا. یعنی اس زمانے میں جب کپڑا مشکل سی دستیاب ہوتا تھا، اس وقت خواتین کو ویسے بھی اپنے کپڑوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس زمانے میں جب کپڑے مشکل سے ملا کرتے تھے صرف ڈوری کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑوں میں چیر دیا تھا. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ذات النطاقین، 2 دوپٹوں والی یا 2 کمر بند والی کے نام سے مشہور کر دیا گیا. مال کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کی مدد کی، جسمانی خدمت کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق کا پورا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، غار ثور تک رسول اللہ کو پہنچا دیا. غار ثور کا جو واقعہ پیش آیا، اندر کی صفائی کرنا، پھر سانپ کا ڈسنا اور رسول اللہ کو اپنی گود میں سلانا، یہ سارا آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت اسماء کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم نے غار میں چونکہ 3 دن گزارنے ہیں، لہٰذا روزانہ تازہ کھانا اپنے گھر سے لینا ہے اور غار ثور تک ہم تک پہنچانا ہے. عورت ذات کے بارے میں کوئی ویسے بھی شک نہیں کرتا کہ عورت ذات بھی اتنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، اتنی جسارت اور اتنی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی ہے. لہٰذا آپ کے لیے آنے جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. آپ نے کھانا گرم گرم تازہ تازہ ہم تک پہنچانا ہے. اپنی اہلیہ کو فرمایا کہ آپ نے تازہ کھانا ہمارے لیے بنانا ہے اور ہم ہمارے تک بھیجنا ہے. اور اپنے بیٹے عبد الرحمن کو فرمایا کہ عبد الرحمن پورا دن آپ نے مکہ میں پھرتے رہنا ہے، جہاں 2 کافر مل بیٹھے آپ نے درمیان میں تیسرا بن کے وہاں بیٹھ جانا ہے اور ان کی خبریں معلوم کرنی ہے کہ کفار آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں. پورا دن کفار مکہ کی جاسوسی کرنی ہے اور رات کے وقت غار ثور تک ہم تک خبریں پہنچانی ہیں. یعنی جن لوگوں نے مکہ مکرمہ کو دیکھا ہوا ہے اور غار ثور کو دیکھا ہوا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ عشق و محبت کی حد کر دی ان لوگوں نے. سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے غار ثور تک اپنے محبوب کو پہنچا دیا، وہاں محصور رہے. پھر اس کے بعد آگے ہجرت کے سفر میں قدم قدم میں خطرات لاحق تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اپنی پرواہ نہیں کی، اپنے محبوب کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا. پھر یہ نہیں، حضرت اسماء جو لوگ حج پہ جاتے ایک مرتبہ اس غار ثور تک جانا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ کھانا وہاں پہنچایا کرتی تھی. یہ پیدل کا سفر، پھر پہاڑ پہ چڑھنا، وہاں پہنچانا. پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا رات کی تاریکی میں غار تک جانا، رسول اللہ تک خبریں پہنچانا، پھر دوبارہ صبح سویرے منہ اندھیرے واپس آنا اور پھر دوبارہ کفار کی خبریں معلوم کرنا. خطرے کے باوجود، مشقت کے باوجود ان حضرات نے رسول اللہ کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں کی. تو بیٹا رسول اللہ کی خدمت پر مأمور، بیٹی رسول اللہ کی خدمت پر مأمور، خود ابوبکر صدیق رسول اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، گھر والے رسول اللہ کی خدمت پر مأمور تھے. گویا کہ پورا گھرانہ رسول اللہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا. میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کی توجہ کا مرکز اور محور وہ رسول اللہ کی ذات تھا. سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت کرتے تھے. جب ہجرت کا سفر آگے شروع ہو گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، بہت ایمان افروز وہ حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، جب گرمی بہت شدید ہو گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کی نبی آپ آرام کر دیں. بہت بڑی چٹان نظر آئی، چٹان کے سائے میں نے اپنے محبوب سے کہا کہ آپ یہیں پہ سو جائیں. میں نے اپنی چادر بچھا دی، پہلے جگہ صاف کر دی، پھر چادر بچھا دی. رسول اللہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ آرام کر لیں، وَأَنَا أَنفُضُ مَا حَوْلَكَ، میں آپ کے لیے ارد گرد پہرا دیتا ہوں. چنانچہ میں ایسے دور دور پھیر رہا تھا، قریب نہیں دور دور، شدید گرمی میں عرب
سرزمین پہ جب پہاڑ کے دامن ہو یا ریتلا علاقہ ہو، دوپہر کا وقت ہو، اس گرمی کا برداشت کرنا کتنا دشوار ہے۔ فرمایا کہ میں ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی دشمن نہ پہنچ سکے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دور سے ایک چرواہا چلتا ہوا نظر آیا جس کے پاس بکریاں تھیں۔ ان کا بھی چرواہے کا مقصد یہی تھا کہ چٹان کے سائے میں اپنی بکریوں کو لے کے آ جائے۔ جب میرے پاس پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے مجھے اپنے مالک کا نام بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں بکریوں میں دودھ ہے۔ میں نے کہا دودھ ذرا نکالو، یا پھر مجھے نکالنے دو۔ میں نے کہا ذرا بکری کے تھنوں کو اچھی طرح جھاڑ دو کہ مٹی وغیرہ نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری کے تھنوں کو جھاڑ دیا۔ پھر میں نے برتن کے مٹی کا پیالہ، یہ پتھر کا پیالہ تھا، اس پر میں نے کپڑا ڈال دیا، اب دودھ نکالو تاکہ وہ دودھ میں کوئی بال وغیرہ نہ چلا جائے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے دودھ نکالا، پھر اس کے اندر کچھ پانی ڈال دیا تاکہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے، چونکہ دودھ گرم تھا۔ اور جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فشرب حتی رضیت، میرے محبوب نے اتنا پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا۔ یعنی جیسے کسی کا محبوب کھا پی رہا ہو نا، بچہ خوب کھا رہا ہو، ماں دیکھتی ہے تو ماں کا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بیٹا خوب کھا پی رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ وہ حضور نے اتنا پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ تو فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی۔ اللہ خود مدد کے لیے نہیں اترے تھے، سیدنا صدیق اکبر کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا۔ اس اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، ثانی اثنین، جب وہ ثانی اثنین تھے، کافروں نے نکالا۔ اس اخرجہ الذین، نکلے تو دونوں تھے لیکن اللہ فرماتی اذ اخرجہو، جب رسول اللہ کو کافروں نے نکالا۔ سمجھانا مقصود ہے کہ ابو بکر کو تو کچھ نہیں کہنا تھا، ابو بکر صدیق تو خود عیسیٰ اور جان نثاری کی مثال رقم کرنے کے لیے نکل چکے تھے۔ تو اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جینے نہیں دے رہے تھے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، یعنی کل دو تھے، دو میں سے دوسرے رسول اللہ تھے۔ اب اگر ہم ترتیب کو دیکھیں تو ترتیب یوں بنتی ہے کہ رسول اللہ پہلے ہیں، ابو بکر دوسرے ہیں۔ ترتیب یوں بنتی ہے کہ رسول اللہ پہلے ہیں، ابو بکر دوسرے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ابو بکر پہلے ہیں، رسول اللہ دوسرے ہیں۔ ثانی اثنین، کہ رسول اللہ ثانی ہیں۔ عام طور پہ آپ کو ترجمہ پتہ نہیں کس طرح سنتے ہوں گے علماء سے، لیکن اصل ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ ثانی تھے دو میں سے۔ اب سمجھ لیں، علماء سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار ترقی من الادنی الی الاعلی ہوا کرتی ہے، جس طرح کہتے ہیں نا عیسائی لوگ کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تیسرا ہے، ایک مریم علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ایک اللہ، گویا کہ اللہ تیسرا ہے۔ ترقی من الادنی الی الاعلی، پہلے ادنا کا ذکر کیا جائے پھر اعلیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح ابو بکر ادنا، ان کا تذکرہ پہلے کیا کہ وہ پہلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے۔ تاہم اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ پہلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے تھے، اور وہ پہلے اور دوسرے کا جو تسلسل ہے وہ ہمیں زندگی میں نظر آ رہا ہے، تو روزے میں نظر آ رہا ہے، تو حوض کوثر پہ نظر آئے گا، اور پھر جنت کے داخلے میں بھی نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا اول من یقرع باب الجنہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری امت نے داخل ہونا ہے، جس دروازے سے میری امت نے داخل ہونا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا، میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آپ میری امت میں سب سے پہلے شخص ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔
تو سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شاگرد دونوں کے لیے ہما کا لفظ بولا ہے، دونوں کے لیے ایک ضمیر استعمال کی ہے۔ رسول اور امتی دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کرنا، علم بلاغت والے سمجھتے ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے کس قدر بڑا اعزاز ہے کہ لفظ ہما بولا ہے، ہما کی ضمیر میں نبی اور امتی دونوں کو جمع کر دیا، اور یہ دونوں کے درمیان نسبت اتحادی کی دلیل ہے کہ گویا کہ یہ دونوں آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں، ان کی نسبت اتنی پکی ہے کہ ان کے لیے ایک ضمیر استعمال کر لیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نسبت بڑی پکی تھی، چنانچہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببت فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈال دیا میں نے وہ سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ نسبت اتحادی کی اعلیٰ دلیل ہے۔ نسبت اتحادی کا کیا معنی ہے کہ استاد اور شاگرد، شیخ اور مرید، نبی اور امتی کے درمیان اتنا کمال تعلق پیدا ہو جائے، اتنا کمال تعلق پیدا ہو جائے کہ شیخ کی تمام تر صفات اور کمالات مرید میں جھلکتی ہوئی نظر آئیں، نبی کی تمام صفات و کمالات یہ امتی میں جھلکتی ہوئی نظر آئے، اسے کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ اور یہ نسبت اتحادی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ وحی لے کر اپنے گھر تشریف لائے اور پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، میں اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کمال کی تسلی، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا ہرگز نہیں، واللہ قسم ہے خدا کی، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ نے اس کی وجہ بتائی، دلیل بتائی، انک لتصل الرحم، آپ سے رحمی کرنے والے ہیں، وَتَحْمِلُ الْقَلْ، کمزوروں کے ساتھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جن کے پاس مال پیسہ نہیں ہوتا ان کو مال پیسہ دینے والے ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو لوگ سماوی حوادث کا شکار ہو جائے تو آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 صفات بیان کرنے، ان صفات والے بندے کو کبھی رسوائی نہیں ہوتی، آپ کبھی رسوا نہیں ہوں گے۔ یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر لی۔ دوسری جانب ابھی مدینہ منورہ کی ہجرت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی آپ کے بہت سارے صحابہ حبشہ چلے گئے تو میں بھی حبشہ جانے کی اجازت مانگتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی حبشہ چلے جائیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے نکل چکے تھے کہ راستے میں ایک مشرک ملا، ابن دغنہ اس کا نام تھا۔ ابن دغنہ نے پوچھا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، میں مکہ چھوڑ کے حبشہ جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ تھا تو کافر لیکن طبعاً اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ کلا ہرگز نہیں، لا یخرج ولا یخرج مثلوں کا، آپ کی طرح بندہ نہ تو مکہ سے نکلے گا نہ اس کو نکالا جائے گا، ہرگز نہیں، آپ کی طرح بندہ نہ مکہ سے نکلے گا نہ اس کو نکالا جائے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، وہ 5 صفات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گنوائی تھی، وہی 5 صفات ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات میں گنوا دی۔
گویا کہ صفات میں، اخلاق میں، محامد میں جو کچھ سیدنا صدیق حضور علیہ السلام کی ذات میں موجود تھا وہی سب کچھ ابو بکر صدیق کی ذات میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ارأف امتی، نہیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف، حضور اپنے مؤمنین پر شفقت کرنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ارأف امتی بامتی ابو بکر۔ قرآن پاک میں رسول اللہ کے بارے میں فرمایا مؤمنین پر رحم کرنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو دنیا میں مشہور ہے، دنیا کو پتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات سراپا خوشبو، پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، ابو بکر صدیق کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہوا کرتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرا کرتے تھے بعد والے لوگ اس گلی سے گزرتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے ابو بکر صدیق گزر چکے۔ ایسی خوشبو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، صفات میں، کمالات میں، حالات زندگی میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی۔ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صلح حدیبیہ کو قلبی طور پہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں کفار کے ساتھ مصالحت ہو گئی۔ حضرت عمر کا جوش جذبہ یہ تھا کہ نہیں قتال ہو جائے، مصالحت نہ ہو جائے، سلو تو ہو گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ شکوہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکوے کا انداز کیا تو توجہ کریں، فرمایا الست رسول اللہ حقا، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا بلا، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ حضرت عمر نے اگلا سوال پوچھا السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا ہم حق پر اور کافر باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل ایسی بات ہے، ہم حق پر ہیں اور کافر باطل پر ہیں۔ پھر فرمایا الیس قتلانا فی الجنت وقتلاہم فی النار، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ قتل ہو جائے وہ جنت میں جائے گا، ان میں سے کوئی بندہ قتل ہو جائے وہ جہنم میں جائے گا؟ قال بلا، بالکل ایسی بات ہے۔ تو حضرت عمر نے پھر آخری بات کر لی کہ ففیما نعطی الدنیۃ، ہمیں ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم کیوں ذلت کے ساتھ یہ سلوک قبول کرتے ہیں جب ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ ہم مرے تو جنت میں جاتے ہیں، وہ مرے تو جہنم میں جاتے ہیں، تو پھر ہمیں سلوک کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو قتال کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ولن یضیعنی ابدا، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، ولن اخالف امرہ، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی مطلب کی بات نہیں ملی، اپنے مطلب کی بات نہیں ملی رسول اللہ سے، تو بعد میں نظر پڑ گئی ابو بکر صدیق پہ کہ میں ان کے پاس جا کے ان سے بات کرتا ہوں۔ چونکہ حدیبیہ کھلا میدان تھا، سیدنا صدیق اکبر کسی اور جگہ پہ تھے، یہ وہاں پہنچ گئے اور ان سے بات کر لی کہ الیس هو رسول اللہ حقا، کیا وہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ ابو بکر نے کہا بلا، بالکل وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگلا سوال پوچھا السنا علی الحق وهم علی الباطل، ہم حق پر اور کافر لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا بلا، بالکل ایسی بات ہے۔ پھر اگلا سوال پوچھا الیس قتلانا فی الجنت وقتلاہم فی النار، ہمارے مقتولین جنت میں جائیں گے، ان کی مقتولین جہنم میں جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے؟ قال بلا، بالکل ایسی بات ہے۔ پھر حضرت عمر نے اگلی بات کر لی ففیما نعطی الدنیۃ، ہمیں ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمیں ذلت کیوں دی جا رہی ہے کہ ہمارے اوپر یہ سلو مسلط کی جا رہی ہے، ہم قتال کیوں نہ کریں؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب بالکل وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، فرمایا کہ انہ عبد اللہ ورسولہ ولن یخالف امرہ ولا یضیعہ اللہ ابدا، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ بالکل وہی الفاظ بولے جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سامنے بولے تھے۔ صرف اتنی بات حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی تھی کہ عمر رسول اللہ کا رکاب تھامے رکھیے، رسول اللہ کا رکاب
थामे रखिए, गोया कि अलग होने का ना सोचें, कोई गलत ना सोचें, और रसूलुल्लाह की अंधी पैरवी करें, आंखें बंद करके पैरवी करें। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरमियान मुनासबत, औलाद में मुनासबत, अहल व अयाल में मुनासबत। आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी के बारे में हुजूर ने फरमाया कि आयशा को बाकी खवातीन पर वो फजीलत हासिल है जो सरीद को आम खानों पर फजीलत हासिल है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फरमाती हैं कि मैं चक्की पीसती थी और मैं कुएं से पानी निकाला करती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी हजरत अस्मा फरमाती हैं कि मैं कुएं से पानी निकालती थी, मैं चक्की पीसती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन को बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में शहीद किया गया, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बेदर्दी के साथ मक्का मुकर्रमा में शहीद कर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात जो हुई थी वो जहर खाने से हुई थी, और वो जहर यहूद ने दिया था। बकायदा बुखारी शरीफ के हदीस से ये बात साबित है। इसी तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात भी जहर खाने से हुई थी, उनको भी जहर यहूद ने दिया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात 63 साल की उम्र में, अबू बकर सिद्दीक की वफात 63 साल की उम्र में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात पीर के दिन और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वफात भी पीर के दिन हुई थी। वफात के दिन ही आपने फरमाया कि आज कौन सा दिन है? किसी ने कहा कि आज पीर का दिन है। फरमाया आज मुझे गुमान यही है कि आज मेरी वफात हो जाएगी। यानी ये एक मुनासबत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इद हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, इद यकूलु लिसाहिबिही, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिब से कह रहे थे। ये लफ्ज साहिब है, तवज्जो करें, एक लफ्ज है साहिब, एक है सहाबी, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। आमतौर पे लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते। सहाबी वो होता है जिसने नबी की सोहबत पाई हो, बेशक एक लम्हे के लिए क्यों न हो। एक बंदा आ गया, नबी पर ईमान ले आया और नबी की सोहबत पाई एक मिनट के लिए, फिर वो चला गया, वो सहाबी है, वो बुलंद मर्तबा पा चुका है। लेकिन साहिब वो होता है जिसने अपने नबी की तवील मुद्दत के लिए सोहबत पाई हो, और वो साहिब कहते हैं साथी को, साथ रहने वाला, साथ देने वाला साथी, साथ रहने वाला, साथ देने वाला। और सारे नबी के सारे सहाबी आपके साहिब थे, लेकिन साहिब का अव्वलीन मिस्दाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक मक्का में भी आपके साहिब थे, मदीना में आपके साहिब थे, हिजरत में आपके साहिब थे, बदर और हुनैन में जब शिद्दत का आलम था उस वक्त भी अबू बकर आपके साहिब थे। जब ग़ज़वा उहद में सहाबा किराम तितर बितर हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के नरखे में आ चुके थे, कुफार का रेला आता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश करता था। उनमें से चंद सहाबा किराम जंग साथ ऐसे थे जो पूरी कुव्वत के साथ कुफार के रेले को पीछे धकेला करते थे। उनमें से एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। फिर बदर उहद हुनैन में हुजूर के साथी थे, फिर रोज़ा मुबारक में हुजूर के साथी हैं, हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह के साथी होंगे, हशर के मैदान में रसूलुल्लाह के साथी होंगे, जन्नत में रसूलुल्लाह के साथी होंगे। तो इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने साहिब को फरमाया, साहिब का अव्वलीन मिस्दाक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जात है। फिर फरमाया ला तहज़न, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को फरमाया कि ला तहज़न, हुज़न न करो। तवज्जो फरमाएं, हम उर्दू में बोलते हैं ना खौफ, खौफ या डर, ये हम उर्दू में बोलते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में खौफ और हुज़न ये दो अलग अलग अल्फाज हैं, दोनों का अलग अलग माना है। चुनांचे खौफ इसे कहते हैं कि बंदा अपनी जात के बारे में डर रहा हो, खौफ अपनी जात के बारे में डर रहा हो। हुज़न कहते हैं जो बंदा दूसरे के बारे में डर रहा हो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो डर था वो अपनी जात के लिए नहीं था। जब गार में कहा था कि अल्लाह के नबी, अगर ये लोग नीचे से हमें देख ले तो हम तो पकड़े जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा, हम बिल्कुल वाज़ेह नजर आ जाएंगे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि ला तखफ,
ڈرنا نہیں ہے، خوف نہ کرو، کیونکہ خوف تو بندے کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق اپنی ذات کے لیے تو نہیں ڈر رہے تھے، بلکہ فرمایا لا تحزن، حزن نہ کرو۔ ابو بکر صدیق کا یہ ڈر رسول اللہ کے لیے تھا، رسول اللہ کے لیے تھا۔ فرمایا کہ لا تحزن، حزن نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ بڑے فکر مند ہوتے تھے۔ ہجرت کی رات جب سفر کر رہے تھے، ابو بکر صدیق آگے ہو جاتے تھے، پھر پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جب میں آگے جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب میں پیچھے چلتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ دائیں طرف سے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ مجھے یوں نظر آتا ہے جیسا کہ ہجرت کے پورے سفر میں سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کی ذات کا طواف کیا ہوگا۔ پورے سفر میں چاروں طرف پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے کہ کسی بھی جہت سے کوئی دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان نہ پہنچا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ما تقول فی حق اثنین اللہ ثالثہما، جب سیدنا صدیق اکبر نے پریشانی کا اظہار کر دیا، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ان دو کے بارے میں آپ کیوں پریشان ہیں جن دو کا تیسرا اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنا، پھر دوبارہ اپنے آپ کو اور سیدنا صدیق اکبر دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کر دیا، اور یہ ایک ضمیر میں جمع کرنا یہ کامل مکمل تعلق پر دلالت کرتا ہے۔ ان اللہ معنا، اور پھر آگے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے پھر ان پر سکینہ نازل کیا، علیہ، ان پر، کن پر؟ توجہ کریں، قرآن عظیم الشان سیدنا صدیق اکبر کی عظمت سے پردے ہٹا رہا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر سکینہ اتارا، علیہ، ہے ضمیر کس طرف راجع ہے؟ کئی سارے مفسرین کہتے ہیں کہ حضور کی طرف راجع ہے، کہ اللہ نے حضور پر سکینہ اتارا، لیکن یہ بات راجح نہیں ہے۔ حضور تو پہلے سکون میں تھے، ان پر تو سکون اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اصل تو حضرت صدیق اکبر کو پریشانی لاحق تھی کہ حضور کو کوئی بندہ تکلیف نہ پہنچائے۔ جب حضور نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، پھر سیدنا صدیق اکبر مطمئن ہو گئے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالی نے ابو بکر پر سکینہ اتارا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی مدد کر لی ان لشکروں کے ساتھ جن لشکروں کو تم نہیں دیکھتے۔ ابو بکر کی مدد کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بچانا تھا تو محبوب کی مدد کرنی چاہیے تھی، ابو بکر کی مدد کیوں کی؟ تو جواب یہ ہے کہ محبوب کی حفاظت کا کام تو ابو بکر کر رہے تھے، لیکن ابو بکر اکیلے تھے، خطرہ تھا کہ کافر نقصان پہنچائیں گے، تو اللہ نے فرشتوں کو ابو بکر کا مددگار بنایا کہ ابو بکر اور فرشتے سارے مل کے رسول اللہ کی حفاظت کریں گے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی مدد کر لی ان لشکروں کے ساتھ جن لشکروں کو تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک آیت ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کھول کے بیان کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اصحاب رسول سب کے بارے میں اور خاص طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے دل و دماغ کی ان کھڑکیوں کو ہمیشہ کے لیے کھلا رکھیں، دل و دماغ کو صاف ستھرا رکھیں، اور شک شبہ ڈالنے والے لوگوں کی اشتباہات کو کبھی بھی دل میں دماغ میں کوئی جگہ نہ دیں۔ میں آپ کو ایک آسان اصول بتاؤں، کئی سارے حضرات یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو دیکھنا ہو، ان کے مقام اور مرتبے کو معلوم کرنا ہو تو وہ تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھو بلکہ وہ قرآن کے آئینے میں دیکھو۔ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں تھی، صحابہ کرام قرآنی شخصیات تھی۔ قرآن جن صحابہ کی عدالت کے بارے میں، قرآن جن صحابہ کے بارے میں رضائے الہی کا اعلان کرتا ہے، ان صحابہ کے بارے میں فقط تاریخی روایات کو بنیاد بنا کے کوئی بندہ ان کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرتا ہے، اس بیچارے کی اپنی بدبختی اور شقاوت کا دروازہ اس کے اوپر کھل جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو قرآن نے وہ مقام عطا کیا ہے،
قرآن نے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے کہ تاریخی روایات سے وہ بالکل بلند و بالا ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کو قرآنی اوراق میں تلاش کریں، قرآن کی 30 پاروں میں تلاش کریں. جا بجا صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی آپ کو قرآن میں ملے گی. تاریخی روایات اور من گڑت قصے کہانیوں کی بنیاد پہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہونا یہ کبھی بھی ہمارے لیے فائدے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.